آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 6 ہے، 76 سے 93۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا کی جاتی ہے۔ اب ایک اللہ کا اور پیارا بندہ جس نے اتمام حجت ہونے کے بعد دعا مانگ لی کہ اے رب اس قوم کو اپنی نیست و نابود کر دے، پورے پارے میں اتمام حجت اتمام حجت۔ اور کسی کو اتمام حجت کا مطلب سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں؟ انف از انف، ختم، بس اب میں اور صبر نہیں کروں گا۔ کیونکہ کئی لوگ جھگڑتے ہیں، کیوں یہ حضرت نوح نے بد دعا کی، حضرت ابراہیم نے کیوں بت توڑے؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے، ابھی واقعہ پورا ہوا نا، بت توڑے آخری دن، پہلے دن نہیں، آخری دن توڑے کہ اب انہوں نے نہیں ماننا، پکڑو ان کو۔ آپ دیکھیے جوس نکالتے نکالتے اینڈ پہ جو بالکل یقین ہو جاتا ہے نا کہ ان چھلکوں میں کچھ جوس نہیں رہا، پھر پھینکتے ہیں۔ اللہ قوموں کو جب زمین سے نیست و نابود کرتا ہے، اٹھاتا ہے، جب ان کے اندر ایک بندہ بھی صاحب ایمان نہیں رہتا۔ اب آج مسلمانوں کا کون سا دور ہے؟ یہ تھوڑی سی بات آگے آئے گی سورۃ حج کے ساتھ۔ تو کیا پتہ چلا کہ صبر کرنے والوں میں ایک اللہ کا بندہ، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نبی کی دعا اور اس کی قبولیت میں۔ ذرا آپ سوچئے میری دعاؤں کی قبولیت کے رستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اور خود کوشش کیجئے، اللہ ایک ایک ایسا فیکٹر نکال دوں گی اپنی زندگی سے جو میری دعائیں نہیں قبول ہونے دے رہا۔ اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ کیا کرب تھا ان کا؟ مہنگائی، ہائے بچوں کی عید کے کپڑے نہیں آئے، نہیں، کرب تھا شرک والوں میں رہنا، گناہ والوں میں رہنا۔ ایک بندہ مومن شرک کے ماحول میں انجوائے نہیں کر سکتا، کہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کا محفلوں میں رونق بننا، نہیں ہم ان کی شادیوں میں نہیں جائیں گے، پھر گانے بجانے میں نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ ہماری دین کی بات کیسے لیں گے؟ جا کے دیکھ لیا آپ نے کتنے سال سے اب جا رہے ہیں، اور اب وہاں ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا وہاں تو کیا کرتی، برین ہیمریج ہوتا۔ یہ سب سے بڑا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نہیں ہم تو نہیں پسند کرتے ان چیزوں کو، لیکن بس اب جانا پڑتا ہے نا، ویسے اس لیے جاتے ہیں کہ آج ہم جائیں گے تو کل وہ آئیں گے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو کوئی کہ کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤ، جہاں سارے شہر کا نالا ہے، گندا پانی، وہاں آ کے بیٹھیں گے؟ تو جس کے اندر وہ بو ہی نہیں ہے گناہوں کی، اس کو تو خود مزہ آ رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں گفٹ لینے جا رہے ہیں، نہیں بس کھانا کھانے پہ لیے روک لیا، نہیں اب کہا نہیں چائے کے بعد آپ نہیں جائیں گے، اچھا اب ذرا کیک بھی کاٹنے دے، تو پھر آپ بعد میں نہائے دھوئے نکل آئے کہ آپ کو کوئی گناہ نہیں، اور ان سب کو ہو جو بےچارے جا کے بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے۔ جھوٹ ہے، کرب عظیم ہے، اپنے لیے یہ کرب مانگیے، یہ آپ سے تبلیغ کرائے گا۔ یہ بخار، یہ کیفیت آتی ہے نا تو پھر رات دن ایک ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کسی ایک کو میرے سے فائدہ ہو گیا نا میں کامیاب ہوں، اور ایک کو بھی نہ ہو نا میں پھر بھی کامیاب ہوں الحمدللہ۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اتمام حجت، خسکم جہاں پاک۔ اور ایک اور نبی باپ بیٹا، یعنی ایک کے بعد ایک اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے کے وقت ہم موجود تھے۔ اللہ واز وٹنس، کیونکہ وہ شہید بھی ہے، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، یعنی اللہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا۔ دعا کر لیجئے اللہم فہمنا، دعا ہے آگے انشاءاللہ سکھائیں گے آپ کو۔ اللہ نے سلیمان کو وہ وزڈم دی، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے دیا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی۔ نوٹ کیجیے آج ہمیں علم بہت مل رہا ہے، حکمت نہیں مل رہی، حکم نہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی۔ ہم کرنے والے ہی تھے، ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ کرے۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جس کے فرمان سے زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کر دیے تھے جس کے فرمان سے غوطے لگا رہے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اپنی جسمانی، قلبی، روحانی بیماریاں ذہن میں رکھ کر مانگے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انی کیا مانگے؟ کچھ بھی تو نہیں، اپنی حالت لکھیے، یا آپ کو دعاؤں کی ایک نئی قسم دکھ رہی ہے جو ہمارے انڈو پاک کلچر میں نہیں ہے، ساب کے، لاہ کے،
شعروں میں، گانوں میں، ٹیون میں، اور پھر کہتے ہیں وہ فلاں دعا بڑی اچھی کراتے ہیں. دو لفظوں کا نام نہیں. یہ شام کو ہو رہا ہے سیشن، جو رات کا سیشن ہے نا اس میں 3 چیزیں روز دے رہی ہوں. ایک معرفت کی چیز دیتی ہوں، اور ایک دوسرا آپ کو دعاؤں کا ایک خاص سیٹ چلا ہے. 2 دنوں میں مغفرت کی دعائیں دی ہیں. آج اگلی رات سے نئی دعائیں شروع ہو جائیں گی. پورا مہینہ ہم مختلف چیزیں سیکھتے جائیں گے. اور جو تیسری چیز اس میں آتی ہے وہ دعا کی اصل کیا ہے، دکھوں کو، غموں کو دعا میں بدلنا، شکووں کو دعا میں بدلنا ہے. تو بہرحال یہ دعا دیکھیے، انی مسنی یضر، دیکھیے اپنی طرف، انی میں، جب تکلیف کی بات آ رہی ہے تو اپنی طرف، وانت ارحم الراحمین، اور جب رحم کی بات تو یہ ہے نبیوں کا ادب اور آداب. یہ تک نہیں کہا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میں کمزور، میں دکھی، بیمار، بس. تو حال بیان کرنا بھی علماء کہتے ہیں دعا ہوتی ہے. یہ کہہ دینا لا الہ الا انت، اس میں بھی آنے لگے، آگے دیکھیں گے آپ. تو ہم نے اس کی سن لی، اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا. اللہ آج بھی سب کے دکھ دور کر دے، ہمارے سارے پیاروں کی ساری بیماریاں دور کر دے. ہمارے اندر بھی اگر کوئی چھپی بیماری ہے اس کو نکال کے باہر مار. ہمارے پاس نہیں ہے وقت ڈاکٹروں کا، نہ چیک اپ کا، نہ سوچ ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہم نے اس پہ ایک پینی لگانی ہے. ہر وقت اپنی بیماریوں کے رونے رو کر ہم کیسے پھر دوسرے دکھوں کو دیکھیں گے؟ آج یہ بھی ایک عجیب ڈائلما ہے. امریکہ میں تو مجھے پتا ہے ڈاکٹر بڑے مہنگے ہیں، اور وہاں بہت مشکل پروسیس ہے. یورپ میں ڈاکٹرز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، تو اس لیے بیماریاں بھی بڑی خوشی سے آتی ہیں. بیماری ہے بھی کوئی نہیں، پھر بھی ہم ڈاکٹروں پہ جاتے ہیں. اللہ سارے ڈاکٹروں پہ اور سارے بیماروں پہ رحم کرتے ہیں. چلیے، کیا جو دکھ انہیں ملا تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صابر لوگ تھے. صابر ہوتا ہے بندہ، اپنی بیماری پہ صبر کر لے، تھوڑے دن پہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہم ابھی ہونے والی ہوتی ہے بیماری تو ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے اب جب انہوں نے اپنا کیس کہیں ڈال دیا تو پھر کرنے تو ان کو پروسیس پورا. صابر تھے، جو جیسے حالات ہیں الحمدللہ شکر کرتی ہے، اللہ کی بات مانی، اللہ نے ان کی مان لی، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا. یہ سب نیک لوگ تھے. مچھلی والے، ذنون، آگے دیکھیں گے سورت قلم کے اندر اللہ نے ان کو صاحب الحوت بھی کہا. مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو علیہ السلام، جبکہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. یہ ہے اتمام حجت. ابھی قوم پہ اتمام حجت نہیں ہوا تھا. یہ تھی اجتہادی غلطی حضرت یونس کی. ابھی اللہ نے ان کو اور مہلت دینی تھی، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. جیسے کئی دفعہ مائیں دن میں 4-6 دفعہ کہتی ہیں اب میں تم سے نہیں بولنا، تھوڑی دفعہ بولی جاتی ہیں، پھر کھپ رہی ہوتی ہیں، آخری دفعہ کہہ رہی ہیں اٹھ جاؤ، پھر اگلی دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو نبیوں میں ایک چھوٹی سی یہ کوتاہی ہوئی، اللہ نے اس کو پیش کیا کہ ابھی آپ کی قوم کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی، ابھی ذرا جائیے. آپ کیا کہا، غصے سے چل پڑے. بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. یہ ہے وہ جس کو آپ اور میں آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. یہ صرف ایک کلمہ جو ہے نا، واللہ یہ صرف ایک کلمہ کافی ہے اللہ کی طاقت، اس کی شان کو پہچاننے میں، اور اپنی میری بے بسی کو ماننے میں. یہی نہیں پتا، اور 1.25 دفعہ پڑھا کے سہیلیوں کو پھر دہی بڑے کھلاتے ہیں، پھر ان کو کوئی بیچاریوں کو نصیب ہوتا ہے پیزے کا ایک پیس، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، انی کنتو ظالمین. آپ نے پڑھایا یہ آیت کریمہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہیا ظالمہ، اے اللہ ہماری سہیلی ظالم ہے، اس کا دکھ دور کر دے. کیونکہ نہ مطلب پتہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھانے والوں کو. اللہ ہم سب پہ رحم کر دے. یہ بھی بہت بڑی ایک ہماری امت کی محرومی ہے. ہوا کیا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. یہاں کوئی کاپی رائٹس نہیں تھے، رائٹس ٹو کاپی تھے. ہم یہ دعائیں پڑھتے ہوئے سوچے اچھا وہ تو بھائی یونس تھے نا، اور وہ تو ایوب تھے نا، اور وہ تو ابراہیم تھے. اللہ کہتے کاپی ٹو رائٹ، سب کو رائٹ ہے، رائٹ ٹو کاپی. جو تم جتنے مرضی کرو، کذالک ننجی المؤمنین. یہ ہے ایمان کی طاقت. آج آپ کے میرے ایمان میں یہ طاقت آ جائے، اللہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکالے گا. میرے دل میں وہ باتیں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو مناجات میں بتانی ہے، لیکن نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے.
تو بغیر فیلنگز کے دعائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ برکت تو اس کی بھی ہو ہی جائے گی، لیکن نتائج اللہ کو پتہ کیا نکلیں گے۔ اب ایک ایسے ہی دیوانے اللہ سے محبت کرنے والے اور نبی زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ مانگیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ کہیں گے یہ دعا تو ان کو مانگنی چاہیے جن کی اولاد نہیں ہے، میں کہوں گی نہیں، یہ ہر اس کو مانگنی چاہیے جس کی اولاد ہے وہ پھر بھی تنہا ہے، اور جس کی اولاد نہیں اور اس کے پاس اولاد سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اس کی بات ماننے، اس کے دل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کس لیے مانگ لے کہ اللہ میرے ان روحانی اولاد کو تنہا نہ چھوڑنا، اور ان کو اس مشن میں میرے بعد بھی جاری رکھنا، یہ میرے دین کے ورثے کے وارث بن جائیں، یہ میرے اس علمی چیزوں کی بعد میں حفاظت کرنے والے بن جائیں، یہ نہ کہہ دیں کہ چلے اب نبی گیا تھا تو بس ہم بھی جائیں، تو اب ہمیں اس سے کیا لینا، جو چلے گئے تو چلے گئے۔ اولاد ماں باپ کی زندگی میں ان کا بڑا خیال کرتی ہے، سامنے بھی کرتی ہے، اصل امتحان ان کے بعد ہوتا ہے، تو جو بعد میں خیال کرے گا وہی اپنا ہوگا۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر، خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہاں شعور بیدار کرنے کے لیے پہلے تو آیت کا نمبر نوٹ کریں، آگے کیا کریں، اس آیت کا وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں 2 کام بتائے ہیں جس کے بعد اولاد پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کوئی اس آیت کا وظیفہ نہ بنا لے، خدا کے لیے میرے نام پہ کوئی وظیفہ نہ کریے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زکریا اور ان کی بیوی یسارعون فی الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے، یعنی دن میں اللہ کے کاموں میں بھاگتے دوڑتے تھے، اور راتوں کو ہمارے سامنے کبھی خورغبم و رہبن پکارتے تھے، ہم نے ان کو لاتے دی۔ دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ، ٹوٹکا، پرسکرپشن، یہ کام کیجئے، اللہ دینے پہ قادر ہے، آج بھی دے دے گا آپ کو۔ روتے رہتے لو اولاد نہیں، اولاد نہیں، اولاد نہیں، اولاد نہیں۔ اللہ کے بندوں پہلے گنو کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، تو تمہیں اس میں یاد آ جائے گا کہ کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ کون؟ ماں اور بیٹا، مریم اور عیسیٰ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے۔ اب یہ البم کے صفحے پورے ہو رہے ہیں، سورت بھی تتمے کی طرف ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی فیملی ہے، یہ آپ کا فیملی ٹری ہے، یہ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، نبیوں کا خاندان ایسا ہی ہوتا تھا، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں تک تو تھا نبیوں کا دور، بعد میں کیا ہوا؟ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو ٹکڑوں میں بٹو، جانا بعد میں ایک ہی رب کے پاس ہے، کیوں ایک ہی لگے گی، اسی میں تم سب کا حساب ہوگا۔ اقترب للناس سے، ایمان سے متعلق ایک آیت انبیاء 88، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ لکھیے، کچھ آزمائشیں ہمیں القریب سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کا پیارا نام القریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اچھا، تو وہ آزمائشیں جب القریب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں تو پھر ہم ہوتے ہیں۔ سوچیے ذرا اپنی زندگی کا کوئی ایسا دکھ، لمحہ، پریشانی، جب لوگ کہہ رہے ہوں کہ آپ دکھ میں ہیں، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اس کے بعد کیا آپ اللہ کے قریب ہوئے؟ تو مبارک ہو آپ کو، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ رپورٹ پازیٹیو آتی ہے اس صورت میں کہ ہر دکھ کے بعد آپ اللہ سے ایک قدم اور قریب دکھیں۔ پھر اس میں حضرت سلیمان کا ذکر تھا، اور ان کو جو ان یوزل قسم کے معجزات تھے، بلکہ میں تو یہ پڑھتے ہوئے کہوں گی کہ جو سائنس کی ترقی اس دور میں ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اس میں بتا دیا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، یعنی حضرت سلیمان کا کارنامہ
کہ جن شیطان تھے وہ برے کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی اچھے کام میں لگا دیا. تو لکھیے عمل کا نقطہ، اور اللہ کرے یہ کسی ایسے کان تک پہنچ جائے جس کا حکومت میں کچھ حصہ ہو، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑا چھوٹا، اور وہ کیا کہ اچھے حکمران شر کی طاقتوں سے بھی اچھے کام لے لیتے ہیں. جب شر والوں سے خیر کا کام لے لیا تو خیر والوں سے خیر کا کتنا کام لیا ہوگا انہوں نے. پچھلے پارے میں ذوالقرنین کے ناطے سے بھی آپ کو میں نے یہی میسج دیا تھا. آج یہاں سلیمان اور داؤد کا بھی بنی اسرائیل کے اس دور میں جب عروج تھا نا تو یہ بات تھی. آج ہیومن ریسورس کو یوز کیجیے، ہتھیاروں کی کمی پوری ہو جائے گی. جب اچھے لوگ آتے ہیں نا لیڈ کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں لیڈ لیجیے. اب حکومت کی لیڈ ہے تو یہ بات ہو گئی. مذہبی لیڈ وہ لوگ لے لیں جو لوگوں کے اندر جو شر تھا نا اس کو خیر میں بدلیں. وہ ایسے پابندیوں میں نہ جکڑ دیں لوگوں کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے. 2-4 دن پہلے پچھلے ویک ہم اسکول میں تھے تو ایک سسٹر آئیں باہر سے، وہ نور القرآن کا لفظ پڑھ کے شاید آ گئیں یا کیا ہوا. ساتھی جو تھے وہ بات کر آ رہے تھے، بعد میں نے بھی ہیلو ہائی بائی کیا، پھر وہ گئیں، پھر آئیں، پھر گئی آئیں. ساری بات کا خلاصہ اس نے کہیں سے راہ جاتے ہماری روڈ سے دیکھا تو آئیں، اندر آتے ہوئے جھجکی، پوچھا یہ کیا ہے، بات کی. انہوں نے کہا کہتی وہ میں کوئی اسکارف تو بٹا لے لوں، میں نے نہیں لیا ہوا. تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کم ان سائڈ، نو وریز، وی ول گیو یو اسکارف. کہتی کین آئی انٹر ٹو یور انسٹیٹیوٹ وداؤٹ اسکارف؟ کہیں گے اصل میں ایک دفعہ میں پہلے کسی مسجد میں گئی تھی بغیر اسکارف کے، تو مجھے مسجد سے انہوں نے نکال دیا کہ ادھر اسکارف کے بغیر نہیں آ سکتا. آپ نے اس کے شر کو خیر میں کیسے بدلنا؟ دن رات یہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا مومن کا کام کیا ہے؟ استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولے شہر کے سب سے نکمے اسٹوڈنٹ کو میرے پاس لے آؤ، مجھے نکموں کو پڑھانا ہے، مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں کو نہیں پڑھانا. دے دیجئے سارے بگڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں نا جو بگڑ گیا جاؤ جی مولوی صاحب اس کو حافظ بنا دو. اچھے استاد برے لوگوں کے اندر سے برائی نکال کر کھرچ کے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ خیرکم کون تھے؟ یعنی جو دور جاہلیت میں خیر پہ تھے وہ بعد میں بھی ہوئے، اور جو پہلے شر پہ تھے ان کے اندر سے اللہ نے خیر نکالی. اب دیکھیں حضرت عمر کو اسلام نہ ملتا تو اسلام اتنی جلدی عروج پاتا؟ تو اتنی پابندیاں نہ لگائیں اپنے دین کے نام پہ کہ سارے نیکوں کا گروہ جمع ہو جائے اور کام کرنا آتا نہ ہو جائے. تو لوگوں کو قبول کیجیے ان کی کمیوں کے ساتھ، ان کی بیشیوں کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بندہ خیر سے خالی نہیں پیدا کیا. میرے جیسے نکمے بندے میں بھی کوئی خیر اللہ نے رکھی ہی ہوگی نا، مجھے یہ سوچنا چاہیے. تو خیر والوں سے تو خیر کا کام لینا ہے، انشاءاللہ شر والوں سے بھی لینا ہے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ جو دعا، اس کو بھی ذرا دیکھیے. تکلیف کی نسبت اپنی طرف، انی مسنی الضر، اور رحم کی اللہ کی طرف، وانت ارحم الراحمین. یہاں سے انبیاء کرام کا با ادب رویہ دکھتا ہے. پھر اسی میں 84 آیت میں ذکر للعابدین تھا. کیا نصیحت اللہ آپ کو مجھے کہتے ہیں اس میں نصیحت لو. نصیحت کیا ہے کہ کچھ لوگ سلیمان اور داؤد علیہما السلام کی طرح نیکیوں میں بڑھ کر کام کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو دنیا کا عروج بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا. اور کچھ لوگ ایوب علیہ السلام کی طرح بیماریوں پر صبر کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں دکھ اور صبر میں ہوگی. یعنی کچھ شکر کے دروازے سے جنت میں جائیں گے تو کچھ صبر کے. آپ کا میرا کام کیا ہے کہ آپ کے جیسے حالات ہیں نا ویسے رویے اختیار کریں. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، ہائے بیمار بیمار، ہائے تم لوگ کتنا نیک کام کرتی ہو میں نہیں کرتی، ہائے لوگ فٹ 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 اوپر چڑھ جاتے ہیں میں نہیں چڑھتی. نہیں کریے ایسا. بیماری اجر کمانے کا ذریعہ سمجھیں، جلے نہیں کوڑے نہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے ہلکا نہ سمجھیں، اپنی ان کمزوریوں میں ہی خوش ہو جائیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے، ان میں رکھیے بخاری کے 2896 کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو. اور اگر آپ اس حدیث کو جا کر بک میں پوری پڑھیں نا تو اس سے پیچھے اور آگے بھی بڑا پیارا پوائنٹ ہے. صرف آپ کے مطلب کا نوٹ رکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے گھروں میں کمزور ہیں، کھانسنے والے، چل نہیں سکتے، دمے کے مریض، جن کی ہڈیوں میں درد ہے، جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جن کو ڈکار آتے ہیں، جن کی ہاتھوں سے چیزیں گر گر جاتی ہیں، آپ ان کی وجہ سے رزق پا رہے ہیں. کمزور، بوڑھے، بزرگ، بچے، ہینڈی کیپ، ذہنی طور پہ کمزور. اور آپ سوچتے ہیں آپ کا اسکول چل رہا ہے بہت اچھا کیونکہ آپ کے بڑی اچھی ٹیم ہے. میں کہتی ہوں غلط ہے.
کوئی ایک میرے جیسا بھی ہوگا جو بیچارہ آتا اس کو کچھ نہیں، کمزور ہے، اللہ اس کی برکت سے دے رہا. میرا یہی مان ہے. ٹیلنٹڈ لوگوں سے زیادہ اللہ کم ٹیلنٹ والے لیکن درد مند لوگوں سے کام لے لیتا اور ان کی برکت سے سارے ہی بچ جاتے ہیں. دیکھیں نا، ایک بندہ چھکا مارتا ہے تو ساری ٹیم جیت جاتی ہے. یہ کوئی ساری فرشتوں کی جماعت نہیں ہوتی جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ اللہ عزت رکھ لیتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ صحت کے دن کی نیکیاں بیماری میں بھی اجر دیتی ہیں. فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو مسجد میں جو عام دنوں میں آتا ہے اور بیماری میں نہیں آ رہا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا کہ وہ وہاں اس مسجد میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے. کہا تھا پہلے آتا تھا، اللہ نے اس لیے نام لکھ دیا. اپنے عذر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور یاد رکھیے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں نا تو ریاکاری کا ڈر ہے، کیونکہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا تو لوگ اس کو رشک سے دیکھتے ہیں. ہائے کتنے خوش قسمت، ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت. اس کے برعکس آپ بیمار ہیں، نہیں کر رہے، پیچھے ہیں، کوئی آپ کو اللہ نے کوئی رکاوٹ دے دی، شکر کیجئے، رضیت باللہ ربن. اب بیماری کا اجر محفوظ ہے کیونکہ بیمار پر کوئی رشک نہیں کرتا، اس لیے وہ ریاکاری سے بچتا ہے. فیتھ ان ایکشن، بڑوں کی معاملہ فہمی اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی تکالیف دور کرنے کا سبب سمجھنا ہے اور فرقہ بازی سے بچنے کے لیے توحید پر جمے رہنا ہے. اور اگلا رکوع پڑھنا ہے. سورت پوری ہوگی آگے. رکوع نمبر 794 سے 112. اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اسی لیے آج کر لو. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی نا قدری یا بے قدری نہیں کی جائے گی. ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. آپ دیکھیں سورہ کہف کے آخری رکوع میں بھی اسی طرح کی باتیں تھی. ان ساری صورتوں کا شروع اور آخر جو ہے نا یہ قیامت سے متعلق ہے یا قرب قیامت کی علامتیں. اسی لیے فرمایا اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کفار کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. یعنی تمہارا انجام بڑا برا ہونے والا ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے. جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، ایسے سکرولز گھما لیتے ہیں، لٹو وہ یو جو ہوتا ہے اس کی طرح. جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے. ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. اس کو نہ بھولیے گا. یہ تھا امت مسلمہ سے وعدہ. اتمام حجت کے بعد فیوچر از برائٹ فار مسلمز، فار اسلام انشاءاللہ. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ جی اللہ وی ول سبمٹ. مسلم ہو تو مسلم بنو. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مجھے اس کا بھی علم نہیں. ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو. خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. رحمت للعالمین بنا کر نبی کو بھیجا. آیت 107 میں دیکھا نبی کی رحمت کیا ہے کہ عام کاموں کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا. کھانا عبادت نہیں تھا، سنت طریقے سے کھا لو. سونے کو، جاگنے کو، یعنی اللہ کے نبی کی رحمتوں سے تو ایک مومن کی زندگی بھری ہوگی. فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی ہے، توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور ہمیشہ اس کا پیغام دیتے رہنا ہے. خوبصورت سے پیغام کے ساتھ سورت انبیاء پوری ہو رہی ہے